الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل لفظی معنی تو ہوتا ہے کہو، لیکن اصلاً ہے پوچھو، اس لیے کہ آگے سوال آرائیتا، معنی کیا ہوتا ہے کیا، کوشچن ورڈ، تو یہاں پر قل کا زیادہ بہتر ترجمہ کیا ہے، پوچھو۔ آرائیتکم، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا چیز دیکھ رہے ہو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، او اتتکم الساعہ، یا تمہارا آخری وقت آ جائے، چاہے وہ موت ہو یا قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کو تم پکارو گے؟ کب؟ جب یہ وقت آ جائے، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، سچ سچ بتاؤ۔ عملی بات یہ ہے کہ انسانی فطرت میں یہ ہے کہ جب ہر طرف سے وہ مایوس ہو جاتا ہے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی یاد نہیں آتا۔ بیمار پڑا، پہلے تو دوا علاج پہ بھروسہ ہے، اس کے بعد جھاڑ پھونک پہ بھروسہ ہے، اور اس کے بعد جب ہر جگہ سے مایوس ہو گئے تب اللہ یاد آتا ہے کہ اب وہی شفا دے گا تو دے گا، ورنہ نہیں ملے گی۔ اور عملی طور پہ قرآن نے کوئی دوسری مثالیں بھی دی ہیں، جب سمندر کے درمیان تمہاری کشتی طوفان میں پھنس جاتی ہے تو تم کس کو یاد کرتے ہو؟ نہ اپنے کسی بڑے کو، نہ اپنے کسی دیوی دیوتا کو، اس وقت تو یہی یاد آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اکرامہ بن ابو جہل کے ساتھ ایسا ہوا، بھی اور بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہوا، بڑے بڑے دگگج کے ساتھ۔ اسی ممبئی میں آپ جانتے ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی مخالفت کرتا رہا، بال ٹھاکرے، اس کے گھر میں جب مصیبت آئی اور وہ مصیبت دور نہیں ہو رہی تھی، لاکھ پوجا پاٹ کرنے کے جو مورتی اس نے گھر میں بنا کے رکھی تھی، تو ایک وقت اتنا عاجز ہوا کہ اٹھا کر کے پھینک دیا، کہا یہ ہمارے کسی کام کی نہیں، یہیں کی خبر ہے، یہ کہیں باہر کی اور خبر نہیں۔ تو یہ ایک فطری بات ہے، ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا اور اقرار لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انسان کو یاد نہیں ہے، اس کے شعور میں نہیں ہے، کیا فائدہ اس کا؟ لیکن جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے تحت شعور میں وہ ہے، اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی یاد نہیں آتا۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ ایسے تو بڑی سرکشی دکھا رہے ہو، بڑے تانا شاہ بنے ہوئے ہو، لیکن زندگی کے اتار چڑھاؤ میں جب مصیبت آتی ہے یا کیا کہتے ہیں اچانک تمہیں موت کی گھڑی آ دبوچے، تو اس وقت کوئی اور یاد نہیں آتا۔ اب جب موت کے لمحات آتے ہیں اس وقت کیا گزرتی ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں، لیکن احادیث میں اس کی وضاحت کی گئی کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔ اور عذاب کا جہاں تک معاملہ ہے، کسی اور کی مثال پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے بہت واضح مثال فرعون کی دی ہے۔ جب کوئی عذاب گھیرتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہتے تھے
اب کی دعا کر دو اللہ تعالیٰ سے مصیبت ٹال دے تو کیا کروں گا؟ تم پہ ایمان لے آؤں گا. اور ایسے کتنے عذاب آئے اور ہر بار وعدہ خلافی ہوئی، اور اپنی سی کوشش تو کرتے ہی تھے کہ یہ ٹل جائے. جب نہیں ٹلتا تھا تب موسیٰ سے مجبوراً درخواست کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ان ریکارڈ قرآن مجید میں ہیں وہ یہی سمجھانے کے لیے ہیں. اب آگے مزید اسی کی وضاحت کی جا رہی ہے. بل ایاہو تدعون، بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو. کس کو؟ اللہ تعالیٰ ہی کو. فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، پس وہ دور کر دیتا ہے اس چیز کو جس کی طرف تم پکارتے ہو اگر وہ چاہے. یعنی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری آواز سن لیتا ہے، تمہارا درد محسوس کر لیتا ہے، مصیبت ٹال دیتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہو تم؟ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو، بھول جاتے ہو اللہ تعالیٰ کو. یہاں تو دوسری بات کہی گئی، یہاں کہا گیا وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. جب مصیبت ٹل جاتی ہے تب ہوتا تو وہی ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن جب تک مصیبت رہتی اس وقت تک وہ اپنے شرکا کو بھولے رہتے ہیں. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، کیا اس کا تعلق جو ہے تنسونا کا تدعون پر ہے. کس پر ہے؟ تدعون پر ہے. کہ وہ مصیبت وہ جب ٹال دیتا ہے جس مصیبت کے لیے تم پکار رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس مصیبت کے وقت جب تم نے اللہ کو پکارا تھا تو تمہاری پوزیشن یہ تھی کہ تم اس وقت ان سب کو بھولے ہوئے تھے جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے. ان میں سے کسی سے تم نے رجوع نہیں کیا، کسی کی طرف تم متوجہ نہیں ہوئے، کسی سے تم نے فریاد نہیں کی. فریاد کس سے کی؟ اللہ سے کی. اس وقت تو اللہ یاد آیا، اور ذرا مصیبت ٹلی تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہو. یہ جو تمہاری کمزوری ہے، اس کمزوری کی اصلاح ضروری ہے، اور وقت کا نبی اسی کے لیے آیا ہے کہ اصلاً تم کو ہمیشہ کے لیے مشرکوں کے چنگل سے نکال کر کے اللہ کی بندگی میں لے آئے، تاکہ تم غلط کاریوں سے رک جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہو جاؤ. یہ اصل سمجھانا ہے. اب اس کی طرف اشارہ تو کر دیا، اب کچھ تاریخی مثال دی جا رہی ہے. کون سی مثال؟ تاریخی مثال. کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو امتوں کی طرف. امت کی جمع امم ہے. بہت سارے گروہ گزرے ہیں ماضی میں، سب کی طرف اپنے رسول بھیجے ہیں. من قبل کا، تجھ سے پہلے. اس سے پہلے؟ تجھ سے پہلے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور جو امتیں تھیں ان کو ہم نے پکڑا ہے باسا اور ذرہ کے ذریعے. اب یہ باسا اور ذرہ دو لفظ ہے. باسا کا ترجمہ عموماً کرتے ہیں تنگ دستی، مالی مجبوری، اور ذرہ کا ترجمہ کرتے ہیں تکلیف، جسمانی مجبوری، بیماری جسے کہتے ہیں. یہ عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے نا. ذرہ تو ضرر سے بنا ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اور باسا جو ہے یہ باس سے بنا ہے. باس اصلاً کہتے ہیں ایسی قوت کو جس کو توڑا نہ جا سکے، جس کو دبایا نہ جا سکے. جیسے قرآن میں آیا ہے انزلنا الحدید،
ہم نے لوہا نازل کیا، فیہ باس شدید، اس میں کیا ہے؟ مضبوط قوت ہے. یعنی یہ لوہا ایسی قوت ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو دبایا نہیں جا سکتا، اس کو توڑا نہیں جا سکتا، یہ ہمیشہ حاوی رہے گا. چنانچہ دنیا کے اندر جتنے اسلحے ہیں بغیر لوہے کے وہ نہیں بنتے. گویا قوت کا سرچشمہ وہ ہے. حتیٰ کہ اگر سائنس پڑھی ہے آپ نے نا، تو آپ بھی بغیر لوہے کے صحت مند نہیں رہتے، ہے نا؟ ذرا لنگڑا کے چلیں گے تو ڈاکٹر کہے گا آپ کے اندر آئرن کی کمی ہو گئی ہے. زچہ جو ہوتی ہے وہ جب بچہ جنتی ہے تو بہت خون نکلتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے آئرن کی کمی ہو گئی. اور اسی لیے جن چیزوں میں آئرن زیادہ پایا جاتا ہے وہ اس وقت کھلایا جاتا ہے، چاہے وہ ہلدی کھلائیں، چاہے گرم گرم گڑ کھلائیں، چاہے جو بھی کھلائیں، ادرک کھلائیں. تو ہم اور آپ بھی بغیر اس کے نہیں رہتے. میں جو چیز کہنا چاہ رہا تھا کہ باس کا اصل مفہوم وہ ہے. اب دنیا کے روزمرہ کے معاملات میں جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ حاوی ہوتا ہے. جس کے پاس مال ہوتا ہے وہ حاوی ہوتا ہے. اور مال اگر کم پڑ جائے تو وہ گویا ایک طرح سے لاچار، مجبور اور کمزور سمجھا جاتا ہے. اسی لیے جن کے پاس مال ہوتا ہے لوگ اس کی پیروی پر مجبور ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے چلنے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی اتباع کرتے ہیں. اگر آپ نے نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہو تو وہاں نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کا شکوہ کیا نا، تو اس شکوے میں اس پہلو کو بیان کیا ہے. سورہ نوح کے اندر ہے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي. نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہوں نے یعنی میری قوم نے میری نافرمانی کی ہے. پہلی بات، تیرا پیغام لے کے آیا تھا اسے مانا نہیں. اس کے بعد جو دوسری بات کہی ہے فَاتَّبِعُوا مَن لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. اور میری قوم نے ان کی پیروی کی ہے جن کے مال نے اور جن کی اولاد نے ان کو زیادہ نہیں کیا مگر گھاٹے کے لحاظ سے. یعنی قوم جو ہے ہمارے قوم کے مالداروں کی پیروی کر رہی ہے، ہمارے قوم کے ایسے لوگوں کی پیروی کر رہی ہے جن کے پاس اولاد زیادہ ہے. مال تو ابھی میں نے بتایا، اولاد زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس لاٹھی کی قوت زیادہ ہے. آج بھی جو اکثریت میں ہیں وہ اقلیت کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ اب جن کے بچے زیادہ ہیں، جن کے بچے کم ہیں، تو زیادہ والے اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے تھے. تو وہی کہا گیا ہے کہ جن کے پاس مالی قوت ہے، جن کے پاس افرادی قوت ہے، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، لیکن قوم اس کے پیچھے چل رہی. اللہ کے رسول نے بہت سادہ لفظوں میں کہہ دیا الناس علی دین ملوکہم. جو ان کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان کے طریقے پہ عام لوگ عوام چلتی ہے. تو یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے. تو کہاں کیا جا رہا ہے کہ پس انہیں ہم پکڑ لیتے ہیں بالباسا، مضبوط قوت کے ذریعے. یہ اصل بات ہے، ٹھیک ہے. وذرا مضبوط قوت کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً کائنات کا ہر سورس، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ لوہا ہو، چاہے وہ اولاد ہو، کچھ بھی ہو، سب تو اللہ کے کنٹرول میں ہے. اب اللہ تعالیٰ مال چھین لے، اللہ تعالیٰ کیا کرے؟
اولاد چھین لے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دوسرے وسائل ضبط کر لے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہے قارون شرکش بنا تھا، دھسا دیا، ختم مسئلہ۔ فرعون شرکش بنا تھا، ضرب کر دیا، ختم مسئلہ۔ تو یہ ہے اصل میں باسا۔ اب یہ ساری چیزیں گویا پریشانی کی ہو جاتی جب چھن جاتی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں تنگی کے ذریعے، محتاجی کے ذریعے، مالی مجبوری کے ذریعے، اصلاً سارے وسائل اس میں آتے ہیں۔ میں اصلاً یہ سمجھانا چاہتا تھا، ورنہ کہا جاتا بالمال یا مال کی تنگی کے ذریعے، لیکن پاور کا جو بھی سر چشمہ ہے سب اس میں شامل ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ اس کے ذریعے پکڑتا ہے یا گرفت کرتا ہے؟ لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ لوگ جن کو ان مشکلات اور ان مسائل میں گرفتار کیا جاتا ہے وہ لوگ عاجزی اختیار کریں۔ کیا کریں؟ عاجزی اختیار کریں، یعنی بہت جو تاناشاہ اور شرکش بنے ہوئے ہیں وہ شرکشی کمزور پڑے، وہ ڈھیلی پڑے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کمزور محسوس کریں۔ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی تو گویا اب وہ اپنی بندگی کی پوزیشن کو تسلیم کر سکتے ہیں، اس کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں جو کرتا ہے وہ تنبیہ کے لیے کرتا ہے، سدھارنا چاہتا ہے۔ اسی کو کہا گیا لعلہم یتضرعون۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون۔ لولا کو تضرعوا کے ساتھ جوڑیے، پس کیوں نہیں تضرعوا انہوں نے عاجزی اختیار کی، اذ جاءہم باسنا جب ان کے پاس ہماری پکڑ۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں پکڑ کا مطلب مضبوط، قوت، طاقت، جو میں نے پہلے معنی سمجھایا وہی ہے نا۔ عذاب بھی آ سکتا ہے، پکڑ کی مختلف شکلیں ہیں، ہے نا۔ جب ہماری پکڑ ان کے پاس آ گئی، چاہے وہ عذاب کی شکل میں ہو، چاہے موت کی شکل میں، کسی شکل میں ہو، کیوں نہیں انہوں نے عاجزی اختیار کی؟ بلکہ نتیجہ کیا نکلا؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، بلکہ ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور اس پہ مزید طرفہ تماشا کیا ہوا؟ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے لیے آراستہ کر دیا، بنا سوار دیا، ما کانوا یعملون، اس چیز کو جو وہ کر رہے تھے، یعنی جو ان کا طرز عمل تھا اسی کو جسٹیفائی کیا، اسی کو اچھا قرار دیا، اسی کو بہتر قرار دیا۔ اب ان کا طرز عمل کیا تھا؟ شرک کو جسٹیفائی کیا، شرک کو بہتر قرار دیا، شرک کو آراستہ کر دیا۔ کیسے آراستہ کرتا ہے شیطان؟ دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ دنیا بھر کا نظام اکیلے کیسے چلا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے اکیلے بادشاہت کر سکتا ہے؟ اس بادشاہ کو وزیر کی ضرورت ہوتی ہے، اس بادشاہ کو فوج کی ضرورت ہوتی ہے، اس بادشاہ کو جاسوسی نظام کی ضرورت ہوتی ہے، اس بادشاہ کو بڑے مال اور خزانے کی ضرورت ہوتی ہے، پتہ نہیں کس کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ان ساری ضرورتوں کے لیے وہ گویا دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑا نظام، اس سے بڑی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اکیلے کرے گا؟ اس کے بھی کاموں کو انجام دینے کے لیے بہت سارے افراد طے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ بڑے بزرگ ہوں، کوئی ہو۔ تو جس طرح دنیا کی حکومتوں میں
وزیر صاحب سے اگر تعلق قائم ہو گیا تو کام آسانی سے ہو جائے گا، جج صاحب سے تعلق ہے تو فیصلہ اپنے فیور میں ہو جائے گا۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے کاموں کو انجام دینے والے جو فرشتے ہیں یا دوسرے اور انبیاء ہیں، رسول ہیں، بزرگ ہیں، ان سے اگر ہم تعلق قائم کر لیں تو کام آسان ہے۔ یہ سکھاتا ہے، یہ پڑھاتا ہے، ایسے بنا سوار کر کے آراستہ کر کے پیش کرتا ہے، اور پھر گویا آمادہ کرتا ہے کہ کیوں نہ انہی کو پوجا جائے، انہی کو خوش کیا جائے، انہی کی پرستش کی جائے، انہی کی قربت حاصل کی جائے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اسی کو کہا گیا کہ وَزَيَّنَا لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو شرک وہ انجام دے رہے تھے، شرکیہ اعمال بجا لا رہے تھے، اس کو وہ آراستہ کر کے پیش کرتا ہے۔ میں نے ابھی مثال دی تھی قوم نوح کی، جہاں پہ میں نے یہ شکوہ سنایا ہے نا، وہیں پہ آگے کے الفاظ کیا ہیں؟ وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارًا، یعنی میری قوم نے بڑی چال چلی میرے خلاف۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَقَالُوا، یعنی میری قوم کے جو رئیس ہیں، سردار لوگ ہیں، وہ بقیہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور خاص طور سے 5 معبودوں کا نام لیا ہے، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَغُوثَ وَنَسْرًا، ان کو نہیں چھوڑنا، الجھا کے رکھنے کے لیے، پھنسا کے رکھنے کے لیے۔ اب 5 پیر ہی ہیں، ہے نا، اور اس کے علاوہ اور کتنے ہزاروں لاکھوں بت اور مندر ہیں پوری دنیا میں۔ یہ انسانیت کی سوچ ہمیشہ سے مطلب ویسے ہی رہی۔ وہاں بھی شیطان نے بنایا اور سوارا تھا، جو میں بتانا چاہ رہا تھا، اب سنیے۔ بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو قرآن کے ترجمان القرآن مانے جاتے ہیں، کہ قوم نوح میں شرک و بت پرستی کیسے شروع ہوئی۔ تو انہوں نے کہا یہ جو 5 بت ہیں ان کے بہت مشہور، جن پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کسی قیمت پہ نہیں چھوڑنا، یہ اصلاً ان کے بزرگوں کے نام تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے عقیدت کو پیش کرنے کے لیے یہ پٹی پڑھائی شیطان نے کہ ان کا مجسمہ بنا کے رکھو تو یاد رہیں گے، ایسے تو بھول جاؤ گے۔ جیسے ہم لوگ سیلفی کھینچ کھینچ کے رکھتے ہیں کہ بھول جائیں گے، سیلفی رہے گی دیکھ لیں گے تو یاد آ جائے گا، یہاں گئے تھے، وہاں گئے تھے، ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا۔ مگر وہ سیلفی تو عقیدت کے لیے نہیں۔ ہاں ابھی آگے 4 قدم بڑھ کر کے کیا کیا ہوتا ہے ابھی نہیں معلوم ہے نا۔ اس کے آگے اس نسل نے تو صرف بنا کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، عقیدت کے بارے، اور دیکھ دیکھ کے یاد کرتے تھے ہمارے بزرگ ایسے تھے ویسے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اب اگلی نسل آئی تو ان کو پٹی پڑھایا کہ تمہارے بزرگ ہیں، اتنی اہم شخصیت تھے، تمہارے باپ دادا نے ان کی تصویر بنا کے رکھی، اس کے عقیدت اور احترام کا تقاضا ہے کہ تم ان کو پھول چڑھاؤ۔ یہ سیکنڈ اسٹیپ آیا۔ اب وہ نسل تو پھول ہی چڑھا رہی تھی۔ جیسے ہمارے یہاں باپ دادا کا انتقال ہوتا ہے تو پہلے مرحلے میں فوٹو لگایا جاتا ہے فریم کرا کے، اور پھر پھول چڑھایا جاتا ہے۔ گوتم بدھ نے نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پوجنا، مہاویر جین نے نہیں کہا تھا کہ مجھ کو پوجنا، پہلے سے فوٹو ہی رکھا جاتا تھا، ان کا مجسمہ ہی بنایا گیا تھا، اور آج سر ٹیکے جاتے ہیں۔ تو جب تیسری نسل آئی ان کے پاس آیا کہ اتنے مہان، کیوں نہ انہی کی پوجا کی جائے، انہی کے ذریعے سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ شروع ہو گئی شرک بت پرستی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، کیسے شروعات ہوئی اب سمجھ سکتے ہیں آپ، اب آپ سمجھ سکتے ہیں شیطان کیسے پٹی پڑھاتا، کیسے اس نے
شرک تک دھیرے 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 پہنچایا. اس کی طرف اشارہ ہے زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون. اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ شیطان کے نرغے میں پھنس جاتے ہیں ہے نا, اور اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, فلما نسوا ما ذکروا بہ, پس جب وہ بھلا دیتے ہیں وہ چیز جس کے ذریعے انہیں یاد دہانی کی گئی. اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لیے اپنی کتاب بھیجی ہے, اللہ تعالیٰ یاد دہانی کے لیے اپنے رسول بھیجتا ہے, تو رسول اور اس کی تعلیمات کو بھی بھول جاتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو بھی بھول جاتے ہیں اور شیطان کی پٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو ہم ان پر کھول دیتے ہیں ہر چیز کا دروازہ. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی تعلیمات تو بریک لگا کے رکھتی ہے نا, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن جب اس کو بھول گئے تو اب بریکر کچھ نہیں رہا, کچھ بھی کریں گے. جیسے آج دنیا کہتی آزادی ہمارا حق ہے, ہم ننگے رہیں تو بھی صحیح, ہم بغیر نکاح کے رہیں, کسی کے ساتھ تعلق قائم کریں وہ بھی صحیح, سب صحیح کہتی ہے نا دنیا. جتنے بریکر تھے سب توڑ ڈالے. اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہر چیز کا دروازہ کھول دیا ہم نے. اب کوئی کنٹرول اور کوئی گرفت باقی نہیں رہا جب انہوں نے بھلا دیا. تو جب تک وہ اس کو پکڑے رہتے ہیں, اپنائے رہتے ہیں, اس وقت تک ایک حد تک روک رہتے ہیں, اس حد کو پھلانگتے نہیں. جیسے حلال کا حرام کا ہمارے یہاں تصور ہے, صحیح غلط کا تصور ہے, معروف منکر کا تصور ہے. اگر اس کو ملحوظ رکھا جائے تو ہم ایک حد میں رہتے ہیں نا, اور اس کو توڑ دیا جائے تو حد پھلانگ گئے. جب ہر چیز برابر ہے, آج ہم چاہیں تو کہہ دیں شراب غلط ہے, چلو کہہ دیں صحیح ہے. امریکہ میں تو ہوا نا, ووٹ دے دیا اکثریت نے, شراب پہ پابندی ہونی چاہیے, لگ گئی پابندی. پھر دوبارہ ووٹ دے دیا اکثریت نے, نہیں لگنی چاہیے, ختم ہونی چاہیے, ختم ہو گئی. یہ تو ہے امریکہ کا واقعہ. تو یہ ہے اپنی آزادی کا جا بیزا استعمال. جب خطرہ سمجھ میں آتا ہے تو رک جاتے ہیں, اور نہیں سمجھ میں آتا تو سب چلتا رہتا ہے. مغرب نے کہا کہ بہت زیادہ آبادی ہو جائے گی تو ہمارے آرام اور سکون میں خلل پڑے گا, اس لیے فیملی پلاننگ لاؤ. اور آج بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ آئندہ حکومت کا کاروبار چلانے کے لیے نئی نسل نہیں ہے, بچے پیدا کرو, ہم خرچہ برداشت کریں گے, ہم انعام دیں گے, ہم کچھ کریں گے, ہم کچھ کریں گے, قدرت سے کھلواڑ کریں گے. تو یہ ہے. تو میں اصل جو چیز کہہ رہا تھا, یہ جو کہا گیا نا فتحنا علیہم ابواب کل شیء, جب وہ اس حد کو پھلانگتے ہیں, بھول جاتے ہیں, تو ہر چیز کا دروازہ چوپٹ کھل جاتا ہے. پھر اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ آگے آتے ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگتے ہیں, بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. فرحت مانے تو خوشی ہوتا ہے, لیکن حد سے زیادہ خوشی اس چیز پر جو انہیں دیا گیا ہے. یعنی کائنات میں چیز تو ساری دی گئی ہے, لیکن ہر چیز کا اپنا نفع نقصان ہے, اور ہر چیز کی ایک لیمٹ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب شراب ہم لوگ پیتے ہیں, اسی گیہوں, اسی انگور اور انہی فروٹ سے بنتا ہے, لیکن فروٹ تو ہمیں کھانا ہے, لیکن اس کو سڑا گلا کے شراب بنا کے تو نہیں پینا ہے. ایک لمٹ ہے کہ انہی چیزوں کو استعمال کرنا ہے, لیکن ایسے استعمال کرنا ہے. اب لمٹ توڑ کر کے ہم شراب بنا استعمال کریں تو ہو گیا نقصان دہ. لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, جو چاہیں کریں, کچھ بھی کرتے ہیں. تو دیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہماری ضرورت سے دیا ہے, اس کے اندر ہمارے لیے نفع رکھا ہے, لیکن ہم اس کا جب بے دریغ بے محابہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے ہٹ کر کے استعمال کرتے ہیں تو وہی چیز نقصان دہ ہو جاتی ہے, وہی چیز ہمارے لیے خطرناک ہو جاتی ہے. اسی کا آگے حتی اذا فرحوا بما اوتوا, تو اب جب اس حد کو پہنچ جاتے ہیں, اخذناہم بغتۃ, تو اب ہم انہیں اچانک پکڑ لیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, بس اس وقت وہ کیا ہوتے ہیں,
مایوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسی مایوسی جس سے باہر نہ آیا جا سکے۔ مبلسون کا مطلب یہ جیسے خوب مزہ آ رہا ہے تو شراب پیتے رہیں گے، لیکن جب کینسر گھیر لے گا، اب کوئی علاج نہیں ہے، اچانک پتا چلا کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے، تو اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے؟ اب تو گویا ہماری زندگی ختم، اب ہم گئے کام سے۔ وہی ہے فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، بس اچانک وہ کیا ہوتے ہیں؟ انتہائی مایوسی میں، ایسی مایوسی مبتلا ہو جاتے ہیں جس سے باہر نہیں آ سکے۔ کینسر کے بعد تو عموماً توقع ہوتی نہیں، ایک طرح سے لا علاج مرض ہے، یا شوگر ہو گیا ہے تو بھی ایسا خوف طاری ہوتا ہے کہ گویا کل چھوڑ آج ہی موت آنے والی، وہی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا اچانک پکڑتا ہے، ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا اب آگے کیا ہے، ختم زندگی، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ اور کرنے کا چانس باقی نہیں رہتا۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے کیا ہوتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس اس قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ دابر مان کیا کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں جب درخت کاٹتے تھے نا تو جڑ کے اگل بغل کھدائی کرتے تھے، جڑ نکالنے کے لیے۔ جڑ، اور جیسے جیسے جڑ نظر آتا تھا کاٹتے جاتے تھے۔ درخت کے اندر بہت سارے جڑ ہوتے ہیں، 1 2 3 4، لیکن ایک جو سب سے موٹا والا ایک دم نیچے جاتا ہے، اصلاً درخت اس پہ کھڑا رہتا ہے، جب تک اس کو کاٹا نہ جائے تب تک درخت گرتا نہیں تھا۔ تو وہی جو موٹا والا مضبوط تنا ہوتا ہے نا، اسی کو بولتے ہیں دابر، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ دابر۔ تو اب اگر وہ کاٹ دیا گیا، گویا اب اس کا کھڑا رہنا، زندہ رہنا، باقی رہنا ممکن نہیں۔ ورنہ ہم اور آپ اگر ہاتھ کٹ جائے تو بھی تو زندہ رہتے ہیں، پیر کٹ جائے تو بھی زندہ رہتے ہیں، کان کٹ جائے تو بھی زندہ رہتے ہیں، ناک کٹ جائے تو بھی زندہ رہتے ہیں، لیکن اگر شہ رگ کٹ جائے تو زندہ رہتے ہیں۔ ختم۔ یہی جو شہ رگ ہے نا، وہی قوم کے دابر، وہی سب سے مضبوط تنا، اس کو بولتے ہیں دابر، جس پہ کھڑا ہوا جاتا ہے، جس پہ ٹھہرا جاتا ہے، جس پہ زندگی کے بقا کا انحصار ہوتا ہے۔ تو کہا گیا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، پس کاٹ دی گئی قوموں کی جڑ جو لوگ کی ظلم اختیار کیے ہوئے تھے، حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب قوم پر عذاب آیا تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، لیکن یہاں تو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمام تعریف ہے، شکر ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے، کیوں آخر شکر ادا کیا جا رہا ہے اس پہ؟ مصیبت پہ تو لوگ افسوس کرتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، غم کھاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو شکر ادا کر رہا ہے، تعریف بیان کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا جملہ نہ بھی مانے، رسول کا مانے یا کسی کا بھی مانے، تو بھی وہ ایک سوال ہے کہ رسول ہی کیوں اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، کیوں اس پہ تعریف بیان کر رہا ہے؟ ایک سوال ہے نا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک دوسری چیز سمجھنی پڑے گی۔ جب بگاڑ اتنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کا علاج نہ ہو سکے تو وہ دوسری چیزوں کو متاثر کرتا ہے۔ جیسے کینسر ہو جاتا ہے تو کینسر کے اگل بغل جتنی چیزیں وہ بھی کینسر سے متاثر ہوتی، تو اب ڈاکٹر کہتے ہیں اتنا کاٹ کے نکالو ورنہ پھیل کر کے کچھ بھی ہو جائے گا۔ تو اب نکال دیا گیا تو گویا ایک طرح سے تحفظ کا سامان ہو گیا۔ تو ویسے ہی قوموں میں جو قوم اتنی بگڑ گئی کہ وہ دوسروں کو متاثر کر سکتی تھی، اس کو جب مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا، تو گویا دوسرے لوگوں کے تحفظ کا سامان کر دیا گیا۔ اور یہ چیز ہے شکر کی چیز، یہ چیز ہے تعریف کی چیز کہ ہاں واقعی
مسئلے کا حل ہوا ہے، ورنہ حل نہیں ہوتا تو ہم بھی ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، سب ڈوبتے۔ اس لیے کہا گیا ہے والحمد للہ رب العالمین۔ وجہ سمجھ میں آئی؟ جی اب آگے ہے قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، مزید پوچھو ان سے، اگر اللہ تعالی تمہاری سماعت سننے کی صلاحیت اخذا لے لے یا چھین لے، وَأَبْصَارَكُمْ اور تمہارے آنکھوں کو چھین لے، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دل پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی، تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو وہ تمہارے پاس لے آئے گا واپس، یعنی تم کو سماعت دے دے گا، تم کو آنکھ دے دے گا، تم کو دل دے دے گا جو درد محسوس کرے، جو سمجھے بوجھے، جو ہمیں اچھی چیز پر ابھارے، ایسا دل دے دے گا کوئی؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی اگر بہرا ہے تو کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پاتا، کچھ بھی صلاحیت ہے تو علاج کرتا ہے، لیکن اگر 100% سماعت ختم ہے کوئی علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگر لوٹانا چاہے تو لوٹا دے، تو اللہ کے ہاتھ میں۔ ویسے ہی کوئی شخص اندھا ہے 100%، تو کسی چشمے سے اس کا کام نہیں چلے گا، تھوڑی سی بھی صلاحیت ہے تو چشمے کے ذریعے اس کو ملٹی پلائی کر کے یا بڑھا کر کے لکھنے پڑھنے دیکھنے کے لائق بنا دیتا ہے ڈاکٹر۔ لیکن اگر 0% بھی صلاحیت نہیں تو کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا۔ ویسے ہی ختم علی قلوبہم، ہمارا جو دل ہے نا اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دھک 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 کرتا ہے تو ہم زندہ ہیں۔ دل کا اتنا ہی فنکشن نہیں ہے، قرآن اس سے زیادہ فنکشن بتاتا ہے دل کا۔ قرآن کہتا ہے وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں، گویا دل سمجھنے کا کام بھی کرتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف دماغ سمجھنے کا کام کرتا ہے، جدید ریسرچ یہ ہے، سائنسدانوں نے بھی مان لیا ہے کہ دل بھی سمجھنے کا کام کرتا ہے۔ اب اگر دل یہ کام کرتا ہے تو کب کرے گا؟ جب وہ فنکشن میں رہے گا تب۔ اور دل کا حال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی غلط حرکت کریں تو حدیث یہ کہتی کہ اس پہ ایک داغ پڑ جاتا ہے، اور مستقل کرتے رہیں تو داغ پڑتے پڑتے پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ وہی ہے ختم علی قلوبہم، یعنی اب اس کے اندر کسی چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں، کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں۔ بظاہر ہماری زندگی کی حرکت تو چلتی رہتی ہے اور ایک وقت تک ہم زندہ رہتے ہیں، لیکن جو اصل فنکشن ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ ان کے دل پر مہر لگ گئی کا مطلب یہ کہ اب وہ حقائق کو نہیں سمجھ سکتے، صحیح غلط کی تمیز نہیں کر سکتے۔ یہ صلاحیت ان سے سلب ہو گئی، یہ صلاحیت ان سے چھین لی گئی۔ تو اب یہ صلاحیت کیا دنیا کی کوئی طاقت ہے جو انسان کو دوبارہ لوٹا کے دے سکے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جس کو تم پوچھتے ہو یا جس کو معبود سمجھتے ہو؟ یاتیکم بہی، وہ تمہارے پاس اسے لے آئے۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیسے ہم آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں۔ پھیر پھیر کے بیان کرنے کا مطلب یہ
کبھی عقلی دلیل دے رہے ہیں، کبھی تاریخی دلیل دے رہے ہیں، کبھی نقلی دلیل دے رہے ہیں، سب سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کسی طرح سمجھ جاؤ، کسی طرح سنبھل جاؤ، مقصود ہے کہ سدھر جاؤ۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی نہیں سدھرتے تو یہ تمہاری بدقسمتی ہے۔ اور عملی طور پر ہوتا کیا ہے، اتنی کوشش کے باوجود بھی وہ اعراض کرتے ہیں۔ اسی کا رسم ہم یزدفعون، ہم تو پھیر پھیر کے گھوم گھوم کے بار بار مختلف انداز سے سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، ٹال مٹول کر رہے ہیں، مان کے نہیں دے رہے ہیں، کنی کاٹ رہے ہیں۔ جو چاہیے ترجمہ کیجیے یزدفعون کا۔ اب یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالی اپنی ذمہ داری پورا کر رہا ہے کہ بندے کی یہ ضرورت جو ہدایت اور رہنمائی کی ہے وہ کسی طرح نتیجہ خیز ہو جائے، اور ایک طرف بندے کا طرز عمل ہے کہ وہ کسی بھی طرح مان کے دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے، ہونا کیا چاہیے، قصور کس کا ہے، غلطی کس کی ہے، یہ اصلاً سمجھانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے گویا ایک طرح سے اتمام حجت کر دی۔ اللہ نے اپنی طرف سے جو خدا ہونے کا فرض تھا اس کو پورا کر دیا۔ بندہ اگر غافل ہو رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے تو مجرم وہ ہے۔ اس لیے اگر اللہ گرفت کرتا ہے تو گویا اس کی یہ گرفت غلط نہیں ہے، جسٹیفائیڈ ہے، انصاف پر مبنی ہے۔ یہ اصلاً سمجھایا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر وہی بات جو اوپر تھی وہی دہرائی گئی۔ پوچھو اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، یہاں پر اچانک کا لفظ نہیں تھا، یہاں اچانک کا لفظ، ٹھیک ہے، او جہرتن یا علل اعلان آ جائے۔ اچانک کا مطلب یہ کہ ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا، ہم نہیں سمجھ رہے تھے۔ اور جہرتن کا مطلب یہ ہے کہ دھمکی دی گئی ہے، کہا گیا ہے کبھی بھی آ سکتا ہے، تو گویا ایک طرح سے ہم باخبر ہیں۔ اور دن کے اجالے میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اور رات کے اندھیرے میں بھی عذاب آ سکتا ہے، ہمیں اندازہ نہ ہو۔ قرآن میں تو ہے ایسی قوموں کا تذکرہ کہ سوئے سوئے رہ گئے، اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم بیدار تھی، دیکھا کہ بادل آ رہا ہے، سمجھا کہ بارش ہوگی، حالانکہ وہ کیا تھا، عذاب تھا۔ جب بہت قریب آیا تو احساس ہوا کہ او یہ تو بادل نہیں ہے، بادل ہوتا تو اس کا نتیجہ تو برآمد ہوتا نا، اور اس کا رنگت ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل 100% مستقل ایک ہی رنگ کا ہو۔ بادل تو پھیلتا ہے تو اس کے کلر میں فرق پڑتا ہے نا، چھٹتا بھی ہے، اور بھی بہت سارے تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو ان کو احساس ہوا، انہوں نے توبہ کیا۔ تو ہے یہ کہ دن دہاڑے علل اعلان بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اچانک تنہائی میں بھی آتا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی آتا ہے۔ ان کے توبہ کرنے سے وہ عذاب ٹلا تھا، یا یونس علیہ السلام کے بتائے چلے گئے تھے اس وجہ سے ٹلا تھا وہ؟ اچھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہمیں تو قرآن کا بیان ہی دیکھنا ہے نا، ہے نا۔ دیکھیے یونس علیہ السلام تو بغیر اجازت کے چلے گئے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا۔ ان کو بغیر اجازت کے جانے کی سزا یہ دی گئی کہ ان کو مچھلی کے پیٹ تک پہنچا دیا گیا، اور ان کی سرکشی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ ان کے لیے بھی عذاب مقدر تھا جو آ رہا تھا، ان کو مہلت مل گئی۔ دیکھیے عذاب دیکھا انہوں نے آنکھ سے، اس کا مطلب ہے کہ عذاب آ رہا ہے، اس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب دیکھ کر کے انہوں نے گویا توبہ کیا، یہ ہے قرآن میں، اپنی غلطی کا احساس کیا۔ تو اب اس وقت ان کو اپنی غلطی کا احساس ہونے اور توبہ کرنے پر مہلت اس لیے دے دی گئی کہ وقت کے نبی نے بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ اگر نبی موجود ہوتے
تو پھر ان کو یہ مہلت ملنے والی نہیں تھی، ان کو یہ مہلت ملنے والی نہیں تھی. وہ چلے گئے تھے، گویا وقت سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. وقت آ جائے تو الگ تو کرنا ہے. لوط علیہ السلام کو کہا گیا نکل جاؤ، نوح علیہ السلام کو کہا گیا کشتی بنا کر کے نکل جاؤ، وقت بتایا گیا اس وقت گئے، ورنہ 950 سال تک نوح علیہ السلام کام کرتے رہے، ہے نا قرآن میں. تو وہ اصل قصور تھا ان کا، اس قصور کی سزا انہیں، اور ان کو بس اس کا ایک فائدہ یہ مل گیا کہ عذاب دیکھ کر کے انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے اسے قبول کر لیا. ورنہ عام طور سے اگر نبی موجود ہوتا، چاہے عذاب آ رہا ہے کوئی توبہ کرے اس وقت قبول نہیں ہوتا ہے. اور کسی قوم کے ساتھ ایسا ہوا نہیں. ارے بھول گیا، قرآن میں ہے نا، جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس وقت تو اس نے کہا تھا نا میں موسیٰ اور ہارون کے نبی کو ایمان لاتا ہوں، مانا گیا. اعلان دو. تو وہ سب رسول قرآن میں موجود ہے، وہاں رسول موجود تھا، رسول چھوڑ کے بھاگا نہیں تھا، اللہ کے حکم سے گیا تھا، اس لیے وہ سزا میں لپیٹ ہی لیے گئے. یہاں چونکہ چلا گیا تھا اس لیے ان کو چھوٹ مل گئی، رعایت مل گئی. ٹھیک ہے. حل یہلک الا القوم الظالمون، کہا جا رہا ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ ہلاک کیے ہی جاتے ہیں. جو ظالم لوگ ہیں، ظالم سے مراد شرک کرنے والے، جن کو سمجھایا جا رہا ہے توحید، جن کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر بعد نہیں آئے تو پچھلی قومیں ہلاک کی گئی تم بھی ہلاک کی جاؤ گے، پچھلی قوموں کو گرفت کی گئی تمہاری بھی گرفت کی جائے گی، تو اس سے تم مستثنا نہیں ہو جاؤ گے کہ بڑے چہتے ہو تو تمہاری گرفت نہیں ہوگی، تم پر عذاب نہیں آئے گا، ایسا نہیں، پکڑے جاؤ گے، ہلاک کیے جاؤ گے. اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالی ہلاک کرنے سے پہلے اپنا ایک پروسیس رکھتا ہے سمجھانے بجھانے کا، اتمام حجت کرنے کا. وہ پروسیس بتا رہا اللہ تعالی، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر یہ کہ وہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں اور ڈرانے والے ہوتے ہیں. یعنی غلط بات سے باز آ جائیں تو انہیں انعام ملے گا، اس کی بشارت دیتے ہیں، اور نہیں باز آئیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس سے ڈراتے ہیں. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فمن آمنا، جب رسول اپنا کام کرتا ہے تو جو شخص ایمان لے آئے، پہلی بات، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے، صرف ایمان لے آئے زبانی وہ نہیں چلنے والا، عمل درست ہونا چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ کوئی غم ہے. خوف کا تعلق فیوچر سے ہے، انسان کو مستقبل کا کوئی خوف ہوتا ہے، ماضی کا کوئی خوف نہیں ہوتا، جو گزر گیا گزر گیا. مستقبل میں جو برا نتیجہ یا برا انجام ہوگا اس سے انسان ڈرتا ہے. اور یحزنون کا تعلق ماضی سے، جو مصیبت آئی، جو آفت آئی، اس سے جو پریشانی لاحق ہوئی، جو تکلیف پہنچی، اس پہ انسان غمزدہ ہوتا ہے. چاہے بیوی مر جائے، چاہے بچے مر جائے، چاہے کچھ بھی نقصان ہو، مال چھن جائے، چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، وغیرہ وغیرہ. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لیں، ان کو گویا دنیا میں پیچھے جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں رہتی، ان کا سب کچھ معاف. اور آگے باس پرس ہوگی، مواخذہ ہوگا، اس کا بھی کوئی خوف نہیں رہتا، اس لیے کہ الاسلام و یہدم ما قبلہ، اسلام ہر اس چیز کو ڈھا دیتا ہے جو اس سے پہلے تھا. آخرت کو بھی جوڑیں گے اس چیز سے. ہاں، آخرت کو بھی جوڑ سکتے ہیں. تو یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، لیکن ہے یہ کہ انسان دونوں طرح کی تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے، جو مستقبل میں پیش آ سکتی اس سے بھی، اور جو ماضی کی تکلیف ستا سکتی ہے اس سے بھی. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور اصلاح. اگر یہ کر لے تو، اور نہیں کرے تو مستقبل کا خوف بھی ستاتا رہے گا، پکڑا جائے گا ہی، اور اس کے جو برے نتائج ہیں دنیا میں برآمد ہوں گے تو اسے بھی جھیلنا ہے، اسے وہ غم بھی اسے سہنا ہے.
اس سے بھی وہ محفوظ نہیں رہے گا جو ہوتا ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون، تو ان کو عذاب چھو لیتا ہے بس سبب اس کے جو انہوں نے بدعملی کی، فسق کا مظاہرہ کیا۔ اب یہاں پر فسق کیا ہے؟ انسان کے اندر فطری طور پر اللہ کی وحدانیت کا خیال اور تصور ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کے وہ شرک کی راہ پہ جاتا ہے، یہی بدعملی ہے نا، نافرمانی ہے۔ اصولی طور پر فطری طور پر اس کو دین اسلام پر رہنا چاہیے، لیکن اس سے ہٹ کر کے وہ شرک اور کفر کی راہ اختیار کرتا ہے، وہی بدعملی ہے۔ اس لیے کیا کہا؟ والذین کذبوا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، مراد وہی کفار و مشرکین ہی ہیں، انہیں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو عذاب چھو لیتا ہے بسبب اس کے جو انہوں نے بدعملی کی، یعنی ان کو دین اسلام پہ قائم رہنا تھا تو گویا وہ صحیح عمل ہوتا ان کا، اور اس سے ہٹ کر کے شرک و کفر اختیار کر لیا، یہ ان کا غلط عمل ہے، بدعملی ہے، برا طریقہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے۔ ہم جو اصطلاح میں کہتے ہیں فاسق، فسق، وہ ہماری انٹرنل اصطلاح ہے۔ انٹرنل اصطلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا ہے، اور یہاں شرط رکھی گئی ہے اصلاح کے ساتھ اصلاح، ایمان کے ساتھ اصلاح کی۔ اب اگر اصلاح کر لے تو پھر وہ فاسق تو کہلائے گا ہی نہیں اصلاح کرتا اس لیے فاسق کہلاتا ہے نا، تو وہ شرط پوری نہیں کر رہا ہے۔ لیکن کیونکہ ایک چیز مانی ہے تو قانون کی نگاہ میں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، ورنہ اللہ کی نگاہ میں وہ سب چلنے اڑنے والا نہیں۔ ہم تو منافقین کو مانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور کاؤنٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کاؤنٹ کیا، لوگوں نے کہا کہ یہ اتنے بدمعاش ہیں، ان کی گردن اڑانے کے اجازت دے دیے، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، وہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ منافق کیا ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے، اور دوگلے پن کی وجہ سے جہنم کی سب سے نچلی سطح میں ہوں گے۔ اللہ کا فیصلہ الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فیصلے میں غلطی نہیں کر سکتا، اس کو دلوں کا حال معلوم ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ ہم لوگ کسی کے منافق قرار دینے میں غلطی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں دلوں کا حال نہیں معلوم، تو اگر ہم نے غلطی کی تو گویا ہم مجرم ہو جائیں گے۔ اسی لیے مشتبہ معاملات میں شبہے کی بنیاد پر کسی فیصلے سے روکا گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ کو سب معلوم ہے، اس لیے اللہ بالکل ایکوریٹ انصاف کرے گا۔ ہم سے غلطی ہو سکتی، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس چکر میں نہ پڑیں، اس لیے ہم نہیں کچھ کرتے۔ البتہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر محسوس کرتے ہو تو ریزرو رہو، چوکنا رہو، ہوشیار رہو، وہ ہمارا طرز عمل ہوگا۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دو کہ میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ ہی میں کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، پوچھو کہ اندھے اور دیکھنے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، پس کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟
یہاں پر اصلاً جو چیز سمجھنے کی ہے کہ جو کفار و مشرکین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے میں انسان ویسے ہی اللہ کا رسول بھی انسان، ہم میں اس میں فرق کیا ہے؟ ہم کیوں اس کو بڑا مان لیں اور اللہ کا قریبی اور نمائندہ مان لیں؟ اگر واقعتاً یہ اللہ کا نمائندہ ہے تو نمائندگی کا پروف چاہیے۔ اب اس پروف کے لیے طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، کوئی معجزہ دکھاؤ، یا کوئی فرشتہ آ کر کے گواہی دے، یا اللہ نے تم کو خاص نمائندہ بنایا ہے تو تمہیں غیب کا علم ہونا چاہیے، تم اللہ کے نمائندے ہو تو ہم لوگوں سے تمہارا اسٹیٹس بڑا ہونا چاہیے، اور اسٹیٹس بڑا ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ تمہارے پاس بڑا مال دولت ہو عیش و آرام کا سامان ہو۔ یہ ان کا کرائیٹیریا تھا۔ اسی کرائیٹیریا کا جواب دلوایا گیا اللہ کے رسول سے کہ تم جو پیمانہ رکھتے ہو، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میرے پاس اللہ کی طرف سے بڑا خزانہ دیا ہوا ہے، یا میں غیب کا علم رکھتا ہوں، یا یہ کہ میں فرشتہ ہوں، یہ دعویٰ تو میں نے نہیں کیا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پیغام ہے، یہ ہے، تم کو اگر مرضی ہے تو قبول کرو، نہیں مرضی ہے مت قبول کرو۔ یہ سب پیمانے تو تمہارے اپنے ہیں۔ اسی کو کہا گیا کہ میرا کام صرف کیا ہے؟ اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی گئی ہے۔ سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھاتا ہوں، پیروی کرنے کا تذکرہ اس لیے، اس کے بعد تم کو کہتا ہوں کہ تم بھی عمل کرو، تم بھی نجات پا جاؤ گے، تم پر بھی اللہ کا فضل ہوگا، تم پر بھی اللہ کا کرم ہوگا۔ تم صرف اتنا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اہتمام سے ہماری بھلائی کے لیے دیا، جو اس سے فائدہ اٹھائے اور جو اس سے نہ اٹھائے، جو اسے مانے جو نہ مانے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی کہا گیا حال یستوی الاعمی والبصیر، جس طرح اندھے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے برابر نہیں ہیں، ویسے ہی جس کو اللہ کی تعلیم، اللہ کی روشنی، اللہ کی ہدایت مل گئی اور جس کو نہیں ملی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کامیاب تو وہی ہوگا جس کو اللہ کی روشنی مل گئی، اللہ کی ہدایت نصیب ہو گئی۔ اتنی موٹی سی چیز تم سمجھتے نہیں، تم کو غور و فکر کرنا چاہیے، یہ سمجھایا گیا۔ اب یہ آیات جو ہم لوگوں نے پڑھی، ان آیات میں آپ کو کیا لگا؟ اصل میں کفار و مشرکین کے ذہنوں میں اللہ کے پیغام کو تسلیم کرنے کے لیے جتنے اشکالات تھے نا، جتنے شبہات تھے، ان کا جواب دیا گیا، ان کا جواب دیا گیا ہے۔ کیا کیا بات سمجھائی گئی؟ ایک بات تو یہ سمجھائی گئی کہ تم یہ دیکھو کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے وہ تمہاری فطرت کے خلاف ہے یا تمہاری فطرت کے مطابق؟ پہلی بات یہ سمجھائی گئی۔ دوسری چیز یہ دیکھو کہ تاریخ میں ایسی بات تھی یا نہیں تھی، اگر تھی تو ماننے والے فائدے میں رہے یا ریجیکٹ کرنے والے فائدے میں رہے۔ تیسری چیز جو سمجھائی گئی وہ یہ کہ یہ بات اللہ تعالی تم پر زبردستی نہیں تھوپ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ انسان اپنے سن کر کے کچھ علم حاصل کرتا ہے، دیکھ کر کے کچھ علم حاصل کرتا ہے، اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے کچھ علم حاصل کرتا ہے، اور اس کے ذریعے صحیح غلط کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سب صلاحیت تو تمہیں ہے، تم اینٹ پتھر کی طرح تو ہو نہیں، تم اس کی روشنی میں جج کرو کہ رسول جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا تم پہلے سے جو طریقہ اپنائے ہوئے تھے وہ صحیح ہے۔ اس پہلو سے بھی تم غور کرو گے تو تم کو لگے گا کہ نہیں، رسول جو کہہ رہا ہے صحیح ہے۔ اور اگر ان چیزوں کا استعمال ہی نہیں کرو گے تو ناحاصل ہے یہ ساری چیزیں، جس کے پاس نہیں ہے ویسے ہی گویا تم بھی ہو گئے۔ پھر آخری چیز جو سمجھائی گئی وہ یہ سمجھائی گئی ہے، تم نے اپنا جو کرائیٹیریا بنا رکھا ہے وہ کرائیٹیریا صحیح نہیں ہے نا، اس لیے کہ اس نے یہ سارے دعوے ہی نہیں کیے ہیں۔ کرائیٹیریا تو بس ایک ہے کہ جو چیز وہ پیش کر رہا ہے اس کو جج کرو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر وہ لگتا ہے کہ صحیح ہے تو مان لینا چاہیے، اور لگتا ہے کہ غلط ہے تو پھر تم آزاد ہو،
آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں عملی زندگی کے تجربات تم کو خود بتا دے گا کہ تمہاری بات یا تمہارا رویہ صحیح تھا یا رسول کی بات اور رسول کا رویہ صحیح تھا۔ یہ گویا ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے جو میں نے عقیدے میں آپ کو بتایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔